رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعمال کا دار و مدار، اعمال عمل کی جمع بہووچن، اور عمل کہتے ہیں کام کو۔ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ زندگی بھر تک ہم نیک اعمال کرتے رہے، اچھے اعمال کرتے رہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ایک عمل بھی کارآمد نہیں ہوگا۔ اور بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کا خاتمہ بالخیر ایمان اور توبہ پر۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی پرواہ کرنی ہے، دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ جتنی سانسیں عطا فرمائے ایمان کے ساتھ عطا فرمائے، اور خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ میں عطا فرمائے۔ اور اسی ضمن میں ایک بزرگ نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا کہ بندے کی عادت ہی کلمہ طیبہ پڑھنے کی ایسی ہو، بندے کی عادت ہی کلمہ طیبہ پڑھنے کی ایسی ہو کہ اس کے خاتمے کے وقت اسے یاد نہ دلانا پڑے کہ کلمہ پڑھ، وہ بغیر کسی کے بتائے ہوئے ہوئی اپنی عادت کے مطابق کلمہ پڑھتا رہے اور اس کا خاتمہ اس کلمہ طیبہ پر ہو جائے۔ تو لہٰذا ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جتنا زیادہ جاری ہو اتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور افضل الکلمہ کلمۃ الطیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے بہترین کلمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، سب سے بہترین کلمہ۔ بات چل رہی تھی موت کے تعلق سے، نماز جنازہ کی بھی کچھ باتیں میں نے رکھی، دفن کرنے کے تعلق سے بھی کچھ ایک باتیں، مٹی دینے کے تعلق سے، بندے کو دفن کیا گیا، یہاں تک کہ میری گفتگو ممکن ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر ہو۔ مٹی دینے کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے اس طریقے سے مٹھی بھر کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر منہا خلقناکم، و دوسری بار وفیہا نعیدکم، پھر تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سرہانے دینا افضل ہے، مٹی میں بھی ایک تو پائتی دی جاتی بیچ میں، تو سرہانے دینا افضل ہے۔ منہا خلقناکم، اسی سے تمہیں پیدا کیا گیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی سے تمہیں اٹھایا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو منہا خلقناکم، اسی سے تمہیں پیدا کیا گیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں لوٹایا گیا،
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَىٰ، اور اسی سے تمہیں بروز قیامت دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ مٹی دے لینے کے بعد ہمارے یہاں پر بھی معمول ہے کہ قبر کو برابر کر کے، یعنی کہ کوبہ نما بنا کر کے 2 پتھر لگائے جاتے ہیں۔ آج دن تک میں کنفیوز میں ہوں، میں بھی کنفیوز میں ہوں کہ جو 2 پتھر لگائے جاتے ہیں ان کو یوں لگایا جائے کہ یوں لگایا جائے، میں بھی کنفیوز میں ہوں۔ پتھر لگایا جائے، لیکن اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ یوں لگاؤ کہ یوں لگاؤ کہ یوں لگاؤ کہ یوں لگاؤ۔ پتھر لگانے کے اندر جو لوجک ہے وہ لوجک یہ ہے کہ اس کا رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب اس کی قبر کو پہچان لے۔ اصل مقصد اب آپ اس کو یوں لگاؤ کہ یوں لگاؤ کہ یوں لگاؤ، کیسے بھی لگاؤ، ایسا کوئی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ اب اپنوں نے وہ ایک بنا لیا طریقہ کہ ہاں مرد کیا اس طریقے سے، باقی لوجک اور کوئی نہیں۔ لوجک جو اصل تھا میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ اس کے عزیز و اقارب پہچان لے کہ ہاں یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ میرے عزیز کی قبر ہے۔ پتھر، کیونکہ قبریں سب ایک جیسی ہو جاتی ہیں تو لہٰذا پتھر دیکھ کر کے پہچان لیا جاتا ہے، کہ اس لیے آج کل اپنے یہاں پر نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایسی نوبت آنے ہی نہ دیا کریں کہ ہمیں پہچاننی پڑے، جاتے رہا کرے تاکہ قبر پہچان میں آیا کرے۔ صرف شب برات سے شب برات تک نہ رکھے، شب برات ٹو شب برات ایسا معاملہ نہ رکھیں، بلکہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جایا کریں۔ اس سالے ان کے پاس جانے سے اپنے دل کو بھی سکون ملتا ہے اور ان کو بھی بڑی راحت ملتی ہے نا، تو جایا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو لوجک آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آگے کی بات سنیں۔ قبر کو بہتر یہ ہے کہ جب میت کو قبر کے اندر اتارا جائے، تو میں نے شاید بتا دی ہوگی یہ بات، کہ سورہ یاسین شریف اور سورہ ملک شریف کی تلاوت کی جائے، چاہے دیکھ کر کے حافظ حضرات ہو تو بنا دیکھے دیکھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن حضرات کو پڑھنا آتا ہے اپنا حق ادا کیا کریں، اپنا حق ادا کیا کریں۔ ہمیں پڑھنا آتا ہے لہٰذا ہم دیکھ کر کے، اور وہاں پر ایک جنا سرحانے یاسین شریف تو ایک جنا پایتی سورہ ملک شریف، نہ ہو تو جہاں پر جس کو موقع مل رہا ہے وہ وہاں پر یہ سورت، اور زیادہ پڑھیں گے تو اور اچھا، تو یہ پڑھا کریں۔ صرف وہاں پہنچ کر کے 5 7 10 جنے جو ہوتے ہیں وہ قبر کا کام کرتے ہیں، باقی سب صلاح کار ہوتے ہیں، مشورہ کار ہوتے ہیں نا، تو زیادہ مشورہ کار نہ بنے۔ ہاں کوئی بات واقعی میں سمجھانے کی ہو، بتانے کی ہو تو بتایا کرے، ورنہ وہاں زیادہ چلا چوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبر درست ہو جانے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ پانی اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ مٹی بیٹھ جائے، مٹی بیٹھ جائے، یہ لوجک ہے، ٹھیک ہے۔ گوار بھاٹا کیوں لگایا جاتا ہے؟ ہر بات کو آپ لوجک لے کر کے چلیے گا، کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ عمل رہا، یا آپ نے یہ کیا کہ ایک قبر پر نظر پڑی تھی، کیونکہ نبی وہ ہیں کہ جسے اللہ تعالی غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرماتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا بھی الحمدللہ یہی عقیدہ ہے کہ نبی کو غیب کی خبریں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر پاک ایک قبر پر پڑی، دیکھا کہ اس قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھجور کی ٹہنیاں منگائی، 2 قبر پر نظر پڑی تھی، ایک کھجور کی ٹہنی منگائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے تھے، سبز یعنی کہ ہری وہ ٹہنی تھی، دونوں پر نصب کر دی۔ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ سبز ہری تری تر رہے گی یہ تسبیح کرے گی، اور اس کے تسبیح کرنے کی بنا پر اللہ تعالی کی رحمت ان قبر والوں پر نازل ہوتی رہے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو گوار بھاٹا ہم اس سے لگاتے ہیں، اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ کم پانی کے بھی
یا ایک مدت دراز تک پانی نہ ملنے کے باوجود بھی یہ تر رہا کرتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ تر رہا کرتا ہے، اور جو تر چیز ہوا کرتی ہے وہ اللہ کی تسبیح کیا کرتی ہے، جب تسبیح کرتی ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اب اس بات کو آپ ذہن نشی کریں کہ گوار باٹا اس قبر پر لگایا جائے گا جہاں پر پکی قبر نہ ہو، آپ نے اس پر پتھر وغیرہ لگا کر کے آپ نے اس سے پکی کر دیا، تو اب اس پر گوار باٹا لگا پائیں گے کیا آپ؟ گوار باٹا اب تو یہی ہوگا کہ آپ جب گئے پھول لے کر کے، وہ پھول آپ نے جو پیش کیے 2-4 دن تک وہ جو تر رہیں گے، اتنے دن تک اس کو سکون ملے گا، بعد میں نہیں، اس ثواب سے یا اس رحمت سے وہ رحمت اسے نہیں ملے گی، لہذا پکی نہ کی جائے۔ ہاں، علماء کرام، مشائخ اعظام، اولیاء کرام کی قبروں کو اس لیے پکی کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے عام مسلمانوں کی قبروں سے امتیاز یعنی کہ جداگانہ وہ نظر آئیں، تاکہ لوگ ان قبروں کے پاس جا کر ان سے فیض حاصل کریں۔ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ یہ اولیاء کرام کی قبروں کی تخصیص ہے، یعنی خصوصیت ہے۔ گوار باٹا بھی لگا دیا، پھول بھی پیش کر دیے۔ اب کیا کرتے ہیں ہم؟ فاتحہ کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، تو فاتحہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہی تو ہوتی ہے نا، الحمد شریف پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد شریف پڑھتے ہیں، یا قل پورا پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم کی تلاوت سے یقیناً اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، کوئی شرک و بدعت والی بات نہیں ہے۔ فاتحہ کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کی قبر کی منزل کو آسان فرما، مرحوم کے قبر کے اندر سوالات کے اندر آسانی فرما۔ دعا کرنا بھی چاہیے، اس میں بھی کوئی مزاحی کا مطلب، اس میں بھی کوئی کراہت نہیں۔ اب آگے بات آتی ہے جس پر لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں اذان دینے کا کام۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اذان اس وقت قبر پر کیوں؟ کیا کوئی نماز کا وقت ہوا؟ نہیں، اذان کے اندر بھی لوجک، ہر چیز کو آپ سوچا کریں کہ اسلام مذہب ہے، اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، صرف مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ہے، لوجک ہے، ہر کام کے اندر۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی لوجک ہیں۔ آج دنیا کہنے پر مجبور ہیں کہ لوگ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں یقیناً ان کے لیے دنیا کے اندر بھی فائدے مند ہیں، جسمانی طور پر بھی دنیا کہہ رہی ہے۔ ابھی تھوڑے دن کی پہلے کی بات ہے کہ میں 15-20 دن پہلے کی بات ہے، بات تھوڑی سی ہٹ کر کے موضوع سے، میں نے اخبار کے اندر پڑھا تھا، 15-20 دن یا 25 دن کے اندر کی بات ہے، اخبار کے اندر پڑھا تھا کہ سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کیا کہ جس کے اندر پایا کہ دنیا کے آگے بھی ایک بہت بڑا سمندر یعنی کہ پہاڑ، بہت بڑا پانی کا ذخیرہ ہے۔ دینک بھاسکر کے آخری والے پیج پر تھا، 20-25 دن کے اندر کی یہ خبر دیکھیے گا، بہت بڑا پانی کا انبار ہے، اس دنیا سے بھی کئی بڑا۔ تو یہ بات تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی۔ آج دنیا سرچ کر رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے۔ تو حضرات، مذہب اسلام کے اندر حقانیت ہے، صرف اور صرف مذہب اسلام یہ سچا اور حق مذہب ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، بار بار الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، ہم مسلمان ہوئے۔ تو عرض کر رہا تھا اذان پکارنے کی بات۔ اذان کیوں بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان کی خصوصیت میں سے ایک خصوصی بات یہ ہے کہ جہاں پر اذان پکاری جاتی ہے، اذان کی آواز سن کر شیطان وہاں سے دفع ہو جاتا ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں سے دور ہو جایا کرتا ہے، شیطان وہاں سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہم
میت کے یہاں پر اذان اس لیے پڑھتے ہیں کہ شیطان مسلمان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ جب تک وہ زندہ رہا تھا انسان، تب تک وہ کوشش کرتا رہا کہ کس طریقے سے میں اس کا ایمان ضائع کر دوں، اس کا ایمان چھین لوں۔ آخر مرحلے تک بھی جب وہ کامیاب نہ ہو سکا تو وہ شیطان مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، مرنے کے بعد بھی وہ مردے کی قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور جب فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں من ربکا، تو شیطان اس وقت اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اے بندے تم میری طرف اشارہ کر دے کہ میں معاذ اللہ تیرا رب ہوں۔ اس وقت اذان جب پکاری جاتی ہے تو اس شیطان کے فریب سے بچنے کے لیے اذان پکاری جاتی ہے کہ اذان کی آواز سے وہ شیطان وہاں سے دفع ہو جائے اور مردے کو سوالات میں آسانی ہو جائے۔ ایک لوجک تو یہ، اور دوسرا لوجک یہ کہ بندے کو اذان کے الفاظ سن کر اسے تلقین یاد آ جائے، کہ اسے یاد آ جائے کہ میں کس کا بندہ ہوں، میرے رسول کون ہے، یہ بھی یاد آ جائے، کیونکہ اذان کے اندر اللہ اکبر کی ندائے بلند ہوتی ہے، بندے کو یاد آ جاتا ہے کہ میرا رب صرف اور صرف اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکار کر کے جب پکار سنتا ہے تو کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ لوجک ہیں، اور بھی علماء کرام زیادہ جاننے والے ہیں کہ اور بھی بہت سارے لوجک ہوں گے، اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، ہماری سمجھ کے مطابق اتنی تو ہے ہی۔ اور اس کے بعد ایک تو یہ کہ جیسے ہی دفن ہوا فوراً وہاں سے نہیں نکل جانا چاہیے، تھوڑی دیر تک وہاں پر رکیں، اور رکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیری میری کریں، جتنی دیر رکیں قرآن کریم کی درود پاک کی کثرت کریں تاکہ اسے سکون ملے، میت کو سکون ملے۔ ایک دم چھوڑ کر کے قبر کو واپس نہیں لوٹ جانا چاہیے، جیسا کہ ہمارے یہاں پر معمول ہے کہ ایک دم سب عزیز و رشتہ دار سب وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ نہیں، قبر کے یہاں پر رکیں تاکہ میت کو، کیونکہ اتنے دن تک تو وہ بندہ ہمارے بیچ میں رہا، اتنے لوگوں کے بیچ میں، اب ایک تو کال کوٹری کے اندر بالکل چھوٹی سی قبر کے اندر پہنچا، بالکل اندھیری گپ ہے، تنہائی ہے، اکیلا پن ہے، اسے وحشت گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، لہٰذا تھوڑی دیر تک اس کے پاس بیٹھے تاکہ اسے سکون اطمینان ملے۔ پھر ایک بات اور کہ ہمارے یہاں پر بھی معمول ہے الحمدللہ کہ سرحانے، دیکھو آپ مولوی صاحب کے بھروسے نہ رہیے گا کہ مولوی صاحب ہوں گے تبھی یہ کام ہوں گے، ہم مسلمان ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، مولوی صاحب نہ ہو تو ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہاں مصلی پر کھڑے ہو کر کے ہم جماعت کرا لے، بغیر جماعت کے کوئی نماز نہ ہو۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ امام صاحب نہیں ہیں کسی وجہ سے تو ہم اتنے مجبور بھی نہ ہو جائیں کہ چلو جماعت ہی ہمیں نہ ملے، ہم سب میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھا سکیں، جماعت سے محرومی نہ ہو، لہٰذا ہم سب میں اتنی قابلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے، ہم سب میں، کوئی اس سے خارج نہیں، ہم سب میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم باشرع بھی ہوں، ہم بے شرع ہیں تو اول تو مصلی پہ ہی نہیں جا سکتے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اتنا پڑھے لکھے ہونا بھی چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے نماز بھی پڑھا سکیں، ہم سب میں ہونی چاہیے، صرف ان کی ذمہ داری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب یہ چیز کر سکیں۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اور اس کے لیے آپ کو واپس یہ نہیں کہ اب تو میرا بچپنا ہی نکل گیا، میری جوانی نکل گئی، اب تو کیا ہوگا، نہیں، جب تک کہ قبر کے اندر نہ پہنچ جائیں، جب تک کہ سانسیں جدا نہ ہو جائیں، تب تک سیکھتے رہیں، اب بھی موقع ہے۔ اور بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو علم دین سیکھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا، اور اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ 25 سال تک، 30 سال تک، 50 سال تک علم حاصل کیا جائے، نہیں، آخری لمحے تک علم دین حاصل کریں۔ بات عرض کر رہا تھا، اس کے بعد کیا کیا جائے؟ اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے
تلقین کرنے کا۔ صاحب نظام شریعت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ میت کے سرہانے بیٹھ جائے اور تلقین کرے۔ تلقین کیسے کی جاتی ہے؟ بندے کا نام لے کر اور بندے کے ماں کا نام لے کر تلقین کی جائے۔ جیسے کسی کا نام احمد ہے اور اس کی ماں کا نام ہندا ہے، تو یوں پکارے احمد ابن ہندا، تھوڑی دیر رکا رہے، پھر واپس احمد ابن ہندا، احمد ابن ہندا، اتنی دیر کا وقفہ کر کے 3 بار اسے پکارا جائے۔ پہلی مرتبہ کے لیے پکارا جاتا ہے تو جب جیسے ہی اسے آواز دی جاتی ہے کہ جیسے کہ احمد ابن ہندا، تو ایک دم وہ چونک جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ میں جب اسے آواز پکاری جاتی ہے احمد ابن، یا احمد پکارنا ضروری نہیں، جو نام ہوگا وہی، آپ مثال پر بھی کبھی بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نہیں احمد ہی پکارنا ہے، جس میت کا جو نام ہے اس میت کا اور اس میت کی ماں کا نام، باپ کا نام نہیں، ماں کا نام۔ ماں کا نام یاد نہ ہو تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سب کی ماں ہے نا؟ نام یاد نہیں آ رہا ہے، نہیں بتا پا رہے ہیں کیونکہ نہیں بھی بتا پاتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا کہ تھوڑے بزرگ کوئی ہو گئے تو ان کی ماں کا نام جلدی سے کوئی بتا نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہندا سب کی ماں ہے، حوا رضی اللہ تعالی عنہ سب کی ماں ہے۔ تو دوسری مرتبہ جب پکارا جاتا ہے تو میت اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ تیسری مرتبہ جب پکارا جاتا ہے تو وہ بالکل اس کی طرف متوجہ ہو جاتی، پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اذکر ما خرجت من الدنیا شہادتا اللہ الہ الا اللہ ان محمدا عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا وبالایمان وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما۔ ترجمہ آپ سماعت کریں، یہ تلقین ہے۔ تلقین کا آپ ترجمہ سماعت کریں، بس 1-2 منٹ کی اور بات۔ اذکر ما خرجت من الدنیا شہادتا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یاد کر جو دنیا سے نکلنے سے پہلے تو کہا کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا ترجمہ ہوا؟ یاد کر کہ جو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے تو کہا کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، اور تو اللہ کے رب ہونے پر راضی تھا، یعنی کہ اللہ کو ہی رب مانتا تھا۔ وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی تھا، یعنی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی مانتا تھا۔ وَبِالْقُرْآنِ اماما، اور قرآن کو امام مانتا تھا۔ وَبِالْإِسْلَامِ دینا، اور اسلام کو دین مانتا تھا۔ اب قبر کے اندر 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک، اس کا جواب مل گیا کہ میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اس کا جواب مل گیا کہ دین اسلام ہے۔ اور جب آخر میں دونوں عالم کے رسول مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شبیہ مبارکہ یا خود بذات خود نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس کا بھی جواب مل گیا کہ ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کونین نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سرہانے یہ تلقین کی گئی، گویا کہ اسے سوالات کے جوابات بتا دیے گئے، تو وہ فرشتے جو سوالات کے لیے آتے ہیں کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، آپس میں گفتگو کر کے کہتے ہیں کہ فرشتوں اس سے کیا سوالات کرنے گئے ہیں کہ اس سے تو سوالوں کے جوابات بتا دیے گئے، وہ فرشتے واپس لوٹ جایا کرتے ہیں۔ تو تلقین کرا کریں، تلقین کیا کرے تاکہ ہمارے میت کو سوالات میں آسانی ہو جائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا، جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں کرنی چاہیے۔
نہیں اب میری بات سنیں، اس کا جواب سنیں. میں نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ذمہ داری صرف مولوی صاحب کی نہیں، ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں. ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں. نہیں وہ بھی جو ہے نا کچھ لوگ رہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، جو حضرات سنت سے فارغ نہیں ہوئے. انشاءاللہ یہ دور آگے تک بھی چلے گا، اور بھی بہت سارے اس طریقے کے مسائل ہیں انشاءاللہ آئیں گے. اذان کے بعد جو کھڑے ہو کر کے صفحے درست کر کے پھر نماز پڑھیں. پہلے دو کو کافی جگہ صفحے درست کر لو تو آگے تک آ جائے. اور آپ حضرات تھوڑے جلدی سے آ جایا کریں، بہت اچھا موضوع چل